1998 میں بھارت نے پوکران راجستھان کے صحرا میں ایٹمی دھماکہ کیا تو اس کے چند روز بعد پاکستان نے چاغی بلوچستان کے بلند و بالا پہاڑوں میں اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ایٹمی دھماکہ کر کے اپنا جواب دے دیا۔ اس پر بھارت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ اس کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے اس درجے پر پہنچ جانے کی توقع نہ تھی۔ پاکستان کے یوں اچانک اتنی بڑی ایٹمی قوت کے طور پر خود کو منوانے پر مغربی دنیا میں بھی بونجال آ گیا۔ بھارت کے چند روز قبل کے ایٹمی دھماکے، جن کی اصل تاریخ 1974 سے شروع ہوتی ہے، مغربی ممالک نے پاکستانی جواب پر بے حد شور و غوغا بلند کیا، مگر اس شور میں ایک آواز اسرائیل کی بھی تھی۔ اس لیے تھی کہ اسرائیل اس کے علاوہ کچھ عمل بھی کر رہا تھا یا کر چکا تھا، جو چاغی کے بلند پہاڑوں میں ایٹمی دھماکہ ہونے سے ایک روز قبل رونما ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن قبل سعودی عرب کے طیاروں نے اسرائیلی جہازوں کو بھارت کی طرف پرواز کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت کی کشیدگی اور حالات کی سیاق و سباق میں سعودی فضائیہ کو یہ صورتحال بڑی معنی خیز معلوم ہوئی، چنانچہ انہوں نے حکومت پاکستان کو فوری طور پر اس سے مطلع کر دیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے چند لمحوں میں معاملے کو بانپ لیا اور مواصلاتی سیٹلائٹ کے ذریعے اسرائیلی طیاروں کی نقل و حرکت کی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ رات 12 بجے کے قریب بھارتی سفیر سے فون پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ دوسری دفعہ فون کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ سو رہے ہیں۔ اصرار کر کے جب جگایا گیا اور بھارت میں اسرائیلی طیاروں کی مصروفیت کا سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کل سویرے اپنی حکومت سے صورتحال معلوم کر کے جواب دیں گے۔ پاکستانی حکام نے اس گول مول جواب کو غیر تسلی بخش پا کر سفیر کو فوراً دفتر خارجہ میں طلب کیا اور اسے پاکستان کے بے حد قریب ایئر بیس پر ان کی موجودگی کی فلم دکھائی۔ اس نے کہا، یہ بھارتی طیارے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اس کی تجاہلی عارفانہ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ یہ طیارے بھارت کے خرید کردہ نہیں بلکہ اسرائیل ہی کے ہیں جو کل یہاں پہنچے ہیں۔ اپنی حکومت کو ہماری یہ انتباہ پہنچا دو کہ اس نے اس موقع پر کوئی مہم جوئی کی تو ان طیاروں کے پاکستان کی طرف بڑھنے سے قبل بھارت کو عبرتناک سبق سکھایا جائے گا۔ چنانچہ اس نے اس وقت اپنی حکومت کو پاکستان کی تشویش سے مطلع کر دیا اور اسرائیل کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے عراق کے ایٹمی ریئیکٹر کو 7 جون 1981 میں اس وقت تباہ کیا تھا جب وہاں پر محافظوں کی ایک شفٹ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے واپس جا رہی تھی اور دوسری شفٹ والے ابھی اپنی ڈیوٹیاں سنبھالنے نہ پائے تھے۔ درمیانی وقفے کی اوقات کا صحیح سراغ لگا کر اسرائیلی طیاروں نے ایسا اچانک حملہ کیا کہ سب کچھ ملیامیٹ ہو گیا اور ساتھ ہی وہ نامور سائنسدان بھی اللہ کو پیارا ہو گیا جو اس ریئیکٹر کا معمار تھا۔ اس طرح عراق اس شعبے میں سالہا سال پیچھے چلا گیا۔ پاکستانی سائنسدانوں اور ان تنصیبات کے محافظوں کو عراق کے اس ناخوشگوار واقعے کا اچھی طرح علم تھا۔ صرف علم ہی نہیں، وہ بھارت کی طرف سے ایسی تالی آزمائیوں سے کئی دفعہ نمٹ بھی چکے تھے۔ کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز پر بھارت کے جاسوس اور حملہ آوروں نے کئی ناکام پروازیں کی تھی۔ لیبارٹری کے گرد نواح میں کئی جاسوس ممنوع علاقے کے اندر گھسنے کی کوشش کر چکے تھے۔ ان ناپاک ارادوں کی خاطر بھارت نے اپنے چند طیارے بھی تباہ کیے تھے، لہٰذا جب اسرائیلی طیاروں کی مدد سے اس نے مسخرہ کارروائی کی کوشش کی تو پاکستان کے لیے یہ نئی بات نہ تھی بلکہ جسٹ انادر ایکشن تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اسرائیل عراق کے بعد اس قسم کی دوسری کارروائی کا تمغہ اپنے سینے پر آویزاں نہ کر سکا۔ پاکستان نے اگلے روز نہایت کامیابی سے یکے بعد دیگرے 7 ایٹمی دھماکے کر کے یہود کے چکے چھڑا دیے اور ان کے پشت پناہی کرنے والوں پر بھی بہت کچھ واضح کر دیا۔